ضلع یہ ہے کہ سر اگر کوئی بات کر دے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو گرانے آ گئے ہیں. سر گراتے اس کو ہیں جو کھڑا ہوتا ہے. واہ جو کھڑا نہ ہو لیٹا ہوا اس کو تم ٹیکا لگا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کھڑا ہوں گا تو مجھے کامران شاہد صاحب گرائیں گے. گراتے اس کو ہے کیسے گرائیں گے؟ جو کھڑا ہو. اگر اجازت دے تو میں یہ کہ کامران شاہد صاحب سب سے بڑی کلیئرٹی آپ رکھیں گے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو 14 کی کال تھی سول نافرمانی کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیض حمید کے کیس کو انفلوئنس کرنے کے لیے تھی، وہ تو آپ قوم کے آگے سامنے آ گئی ہے. اس کا مطلب ملک بھاڑ میں جائے، ملک کی ریمیٹنسز بھاڑ میں جائے، اس کے ریزرو بھاڑ میں جائے، فیض حمید بچ جائے. تو فیض حمید ہمارا باپ لگتا ہے جس کو ہم بچا رہے ہیں. کیا ایسا مسئلہ تھا؟ کیا فیض حمید کو استعمال کر کے ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ملنی تھی؟ کنفائنمنٹ اس لیے شکل بچائی سکھائی نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب چل گیا. اس لیے رکھا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2، زبیر صاحب بھول گئے ہیں کہ زبیر صاحب آپ کے اس وقت کے سابقہ لیڈر جنہوں نے آپ کے ساتھ ذاتی کہ آپ اچھے انسان ہیں اور اچھے سیاستدان ہیں اور پریزنٹیبل ہے اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ جاوید لطیف صاحب جیسے قابل لوگوں سے کہوں کہ آپ جیسے مخلص لوگ جو نکل گئے پارٹی سے 4 5 6 نکل گئے ان کو واپس لے کے آئے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سر ہم نے آپ پہ مہربانی کی تھی جب ہماری حکومت نے، میری سابقہ حکومت نے، جب میں اس کا وزیر تھا، ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس کی. شکریہ تو ثاقب نثار کیسے آ گئے؟ تو گناہ گاری کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کر دیتا. ان کے اوپر دھول روکی گئی. یہ بھی پہلے اس کا جواب لے لیں. لیکن باجوہ صاحب نے وہاں سٹینڈ لیا جب ڈی جی آئی سے ان کو ہٹا دیا. پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا تھا جب تک ثاقب نثار اس کو کندھا نہ دیتے. اب آ جائیں، جو میرے بھائی بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ گری ہوئی حکومت ہے اور گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو انجیکشن دینا چاہیے. بھائی جاوید لطیف صاحب ایک منٹ سر، میرا اعتراض ہے یہاں. میں نے یہ نہیں کہا جاوید لطیف صاحب، آپ کا بڑا احترام ہے. سنیں سر، میں نے کہا آدمی اس کو گراتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے. میں نے گری ہوئی اور یہ چیزیں نہیں کی سر. جو پہلے گرا وہ اسے کون گرائے گا؟ تو اس پہ میں نے تو سیگا استعمال کیا نا. گری ہوئی حکومت سے مراد وہ انہوں نے نہیں ہٹاتے تو گناہ گاری کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کر دیتا. ان کے اوپر دھول روکی گئی. یہ بھی پہلے اس کا جواب لے لیں. لیکن باجوہ صاحب نے وہاں سٹینڈ لیا جب ڈی جی آئی سے ان کو ہٹا دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے آپ کو سر یہ کہا، آپ نے کہا ہماری پارٹی گری ہوئی تھی، ہم گرے ہوئے تھے الیکشن کے، تو ہمیں کیوں اٹھایا کھڑا کیا تھا؟ آپ نے کیوں لی؟ آپ واپس کر دیتے. کیوں آپ لے کے بیٹھے ہوئے؟ اچھا سوال سر آپ سے ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ، آپ نے کیوں لی؟ ایکچولی آپ کے لیڈر ہیں، فیصل ایک سیکنڈ، جن کا ووٹ ہے، اب پہلے یار پلیز، جن کا ووٹ ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ آپ کے لیڈر ہیں. اب رک جانا یار. تو وہ کیوں نہیں بیانات دے رہے؟ اچھا تھا اس کو رکاوٹ جو فیض حمید تو بنا ہی رہے تھے، مگر کیا قمر جاوید باجوہ اس میں رکاوٹ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نمبر 2 میرے سوالوں کو. ایک سیکنڈ، اب کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے، ساری باتیں ہو گئیں. پہلے تو بتائیں کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے پلیٹرز کی رپورٹ میں نے بنائی، ہم نے بنائی، اور آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ یہ 100% غلط ہے. میرٹ پہ میاں صاحب باہر گئے، بیمار تھے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی جی، جس میں فیصل واڈا صاحب نے بتایا یہ حکومت گری ہوئی ہے، اس کو ہم نے کیا کچھ کہنا ہے. دوسری بات یہ کھڑا ہونے کی بڑی اس کی کوشش کر رہے ہیں، کھڑا کرنے کی اس کو. لیکن مجھے اجازت دیں، اگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کے جو نتائج تھے، جی اس میں ہم گرے ہوئے نہیں تھے. ہمیں کس نے کھڑا کیا؟ ہمارے پاس تو سادہ اکثریت نہیں تھی. واہ واہ. اور یہ حکومت بنوائی کیوں؟ ہم نے کھڑا کیا. ایک سیکنڈ، اب کھڑے ہو گئے تو اب ہمیں کوئی یہ تانا دے کہ آپ تو گرے ہوئے ہیں. نہیں، مناسب وہ نہیں. کہہ رہے ہیں آپ کو مشکل سے کھڑا کیا، اچھا آپ پھر گر گئے. زبیر صاحب کی بات پہ آ جائیں کہ عمران خان جو ہے اس کے ناحق. اب زبیر صاحب کی بات پہ میں آ جاؤں تو دیکھیں، زبیر صاحب ہو گئے، چودھری نثار صاحب ہو گئے، خاقان عباسی صاحب ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے، سعد رفیق صاحب ہو گئے، خرم دستگیر صاحب ہو گئے. یہ اچھے چہرے ہیں. جیسے جاوید لطیف صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، یہ اچھے چہرے تھے. سب سے پہلے تو میں زبیر صاحب کو یاد دلا دوں کہ زبیر. ناظرین السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہمارا جو ایک پروگرامز کا ایک بر وقت سلسلہ جاری ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بر وقت آپ تک انالیسز پہنچائیں، اور اسی چینل کے تھرو ہم تمام تر جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے، ہماری جو پولیٹکس کس رخ کروٹ بدل رہی ہے، اور جو بھی معلومات ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور ہمارے جو ریسنٹلی انالیسز ہوتے ہیں ہم آپ تک لے کر آتے ہیں ناظرین. اور اب آپ سے یہی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہم انالیسز آپ تک بر وقت پہنچاتے ہیں، اس میں جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ لازمی کیجیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے
کہ آپ لوگوں کو ہمارے انالیسز پسند آ رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہے تو وہ بھی آپ اس سے آگاہ کیا کیجئے، تاکہ ہم اس کو جو بھی کوتاہی ہے، کمی بیشی ہے، اس کو ریموو کر سکیں اور امپروو کر سکیں اپنے چینل کو، تاکہ تمام انالیسز آپ تک پر وقت پہنچائے جا سکے۔ اور ناظرین، صورتحال جو بھی اب چل رہی ہے، خاص طور پر ذکر کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم آپ تک بر وقت پوری کوشش کرتے ہیں بر وقت آپ تک پہنچائیں، اور جو بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ بر وقت آپ تک پہنچایا کریں۔ لیکن ابھی ہم سلسلہ جو شروع کیے ہوئے ہیں کافی سالوں سے، وہ ہم صرف جو انالیسز ہیں ٹاک شوز کے، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔